صاحب کبھی کبھی عشاء کی نماز ہم 17 رکعت نہیں پڑھتے، صرف 9 رکعت ہی پڑھ لیتے ہیں، تو کیا ہماری نماز مانی جاتی ہے یا نہیں؟ جواب ضرور دیجیے۔ دیکھیے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ انہیں تھوڑی سی پریشانی ہو گئی، بیمار ہو گئے، پریشانی میں ہیں یا ان کا دل نہیں کر رہا ہے، تو وہ لوگ پھر عشاء کی جب نماز پڑھتے ہیں چونکہ 17 رکعتیں، تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پہلے کی جو 4 سنتیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑتے ہیں۔ وہ بس پہلے انہوں نے 4 رکعت فرض پڑھے صرف، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز سنت پڑھی، اس کے بعد انہوں نے 3 رکعت وتر پڑھے۔ صرف اتنی رکعتیں وہ 9 رکعت پڑھ کے وہ چھٹی کر لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان یہ پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کی نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، کتنی تک پڑھ سکتے ہیں اور کس کنڈیشن میں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے عشاء کی نماز سے پہلے جو سب سے پہلے 4 رکعت سنتیں پڑھی جاتی ہیں، اور عصر کی نماز سے پہلے فرض پڑھنے سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھی جاتی ہیں، ان سنتوں کو غیر موقدہ کہتے ہیں۔ یہ سنتیں غیر موقدہ ہیں۔ غیر موقدہ کی اصطلاح ہے، لیکن یہ ہے کہ غیر موقدہ ان سنتوں کو کہا جاتا ہے جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کبھی چھوڑ دیا ہو، اور یہ چھوڑنا امت کہیں پریشانی میں ملوث نہ ہو جائے، اور امت کے لیے ایک امت کو آسانی کرنے کے لیے، امت میں آسانی ہو جائے، امت کہیں پریشان نہ ہو جائے، اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کبھی ان سنتوں کو چھوڑ دیا کہ عصر کے وقت بعض لوگ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اگر نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو صرف فرض پڑھ لیں۔ اگر انہوں نے 4 رکعت عصر کی سنتیں چھوڑ دیں تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے عشاء کی 4 رکعتیں سنت اگر کسی نے چھوڑ دیں جو پہلے پڑھی جاتی ہیں تو پھر وہ غیر موقدہ ہیں، اس لیے وہ انسان گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صحابی تھے حضرت ربیعہ انصاری، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کا پانی دیتے، کھانا کے لیے دسترخوان لگاتے، خدمت کرتے۔ تو آقا علیہ السلام نے خوش ہو کر پوچھا کہ اے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا ساتھ نہ چھوٹنے پائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ربیعہ اللہ کو سجدے زیادہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری تمنا پوری کر دے گا۔ تو اعضائے وضو مثل قمر ہوں گے درخشاں، محشر میں مومن کی پہچان ہے مکمل۔ جو اعضاء نمازوں میں نفل پڑھنے میں اور نماز پڑھنے میں جو دھلتے ہیں، قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ تو یہی امت محمدیہ کی پہچان ہوگی قیامت کے دن۔ تو جو لوگ نوافل کی کثرت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے جن سے لوگ پکڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زبان بن جاتا ہے جس سے بندہ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتا ہے جس سے بندہ سنتا ہے۔ تو یہ فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کو سجدے زیادہ کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے سجدے زیادہ جبھی ہوں گے جب انسان نوافل کو کثرت سے پڑھے گا، نوافل کی کثرت کرے گا، پابندی سے پڑھے گا تو اس کے سجدے زیادہ ہوں گے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرض جو نمازیں فرمائی ہیں وہ فرض بس 2 رکعت نماز، صبح فجر کی نماز میں 2 رکعت فرض ہیں، ظہر میں صرف 4 رکعت فرض ہیں، عصر میں 4 رکعت فرض ہیں، مغرب میں 3 رکعت فرض ہیں، عشاء میں 4 رکعت فرض ہیں اور 3 رکعت واجب ہیں۔ واجب بھی فرض کے قریب ہوتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو سنتیں اور نفلیں پڑھی جا رہی ہیں، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4 سنتیں اور اس کے بعد 2 سنتیں، اس کے بعد 2 نفلیں، اور جو نمازوں فرض نماز کے آگے پیچھے جو ہر نماز میں سنتیں پڑھی جاتی ہیں اور نفلیں پڑھی جاتی ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کی نماز ظاہر ہے کہ خشوع خضوع نمازوں میں، فرض نمازوں میں جیسے پڑھنا چاہیے جیسے حکم میں نہیں پڑھ پاتے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں ایمان والے، تو وہ ہم نہیں کر پاتے ہیں، تو قیامت کے دن ہماری نماز مقبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی، وہ نمازیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو پھر جو ہم نوافل پڑھتے ہیں، جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں، تو ان سنتوں اور نوافل کے ذریعے سے فرائض میں جو کمی ہوئی ہوگی اللہ تعالیٰ پورتی فرما دے گا۔ یعنی سنتوں اور نفلوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو فرائض میں کمی رہ گئی، خشوع خضوع میں کمی رہ گئی، اللہ تعالیٰ ان کی پورتی فرما دے گا۔ تو یہ اتنا بڑا یہ پوزیٹو پوائنٹ ہے ان نمازوں کو پڑھنے کا۔ تو اگر کوئی بندہ بہت زیادہ مجبور ہے، پریشان ہے، اس کو یہ لگ رہا ہے کہ یار عشاء کی ہم 17 رکعت نہیں پڑھ سکتے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ 9 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ وہ 4 فرض پڑھ لے، 2 سنت پڑھ لے، 3 رکعت وتر پڑھ لے، تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن وہ یہ سوچ کر سبھی چھوڑ رہا ہے، اگر یہ کنڈیشن ہے کہ ارے ہم نہیں پڑھ پائیں گے 17، اب وہ پڑھ ہی نہیں رہا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ 9 ہی پڑھ لے۔ اور اگر کسی انسان نے بغیر کسی مجبوری کے بھی 4 رکعت عصر سے پہلے کی سنتیں، عشاء سے پہلے کی 4 رکعت سنتیں جو غیر موقدہ ہیں، ان کو چھوڑ دیا تو گناہ گار بندہ نہیں ہوگا، چاہے وہ بلا مجبوری کے چھوڑ دے۔ لیکن پڑھنا بہت زیادہ افضل ہے، پڑھے گا تو بہت بڑا ثواب ہے، نہیں پڑھے گا تو گناہ نہیں ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ ان کو پڑھے۔ اگر کبھی کوئی مجبوری ہو گئی، پریشانی ہو گئی تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، چھوڑ دے، عشاء کی بھی چھوڑ سکتا ہے، 9 رکعت پڑھ سکتا ہے کہ اس نے 4 رکعت فرض پڑھ لی، 3 رکعت وتر، 2 رکعت سنت پڑھ لی، 3 رکعت وتر پڑھ لی، تو اس سے وہ گناہ گار نہیں ہوگا، اس کی نماز قابل قبول ہے، اس کی نماز مان لی جائے گی۔ لیکن اس کی عادت بنا لینا،
اس کا روز کا یہ بنا لینا کہ وہ سنتیں چھوٹ رہی ہیں، نفلیں چھوٹ رہی ہیں، اب پڑھی نہیں رہے ہیں، تو پھر اس سے ہمارا نقصان ہے کہ قیامت کے دن ہماری جو نمازیں خشوع اور خضوع اور مقبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی، تو یہ سنتیں اور نفلیں قیامت کے دن وہ سپورٹ کریں گی اور وہ فرائض کو میں جو کمیاں رہیں ان کی پورتی کریں گی، اور پھر اللہ کا وہ بندہ مقرب بن جاتا ہے جو اللہ کو سجدے زیادہ کرتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ سجدے کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنی مرتبہ سجدے میں ملاقات کرتا ہے۔ ملاقات ہی ہے، بندہ سجدے میں سر رکھ رہا ہے، گویا کہ اللہ کے قدموں پر سجدہ کرتا ہے۔ اللہ کے قدم نہیں ہے لیکن گویا کہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ خیال نہ ہو سکے تو پھر یہ گمان کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے نماز اگر اللہ کے مقرب بندے بننا چاہتے ہو تو پھر نوافل کی کثرت کرنا شروع کر دو، خوب خوب نفلیں پڑھو، یہاں تک کہ تہجد کی نماز انبیاء کا طریقہ، صالحین کا طریقہ، اولیاء کرام کا طریقہ، ہر ولی نے تہجد کی نماز پڑھی، کوئی ولی ایسا نہیں جس سے تہجد چھوٹی ہو۔ تو یہ تو سنتیں چھوڑو جو عشاء اور مغرب میں پڑھی جا رہی ہیں سنتیں نفلیں، انہیں تو چھوڑو۔ اولیاء کرام اور نیک بندوں نے کبھی تہجد، اشراق، اوابین، چاشت، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، ان نمازوں کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو اگر یہ چاہتے ہو اللہ کے مقرب بندہ بننا تو پھر نوافل کی کثرت کرنے والے بن جاؤ۔ کبھی ہو گئی مجبوری کوئی بات نہیں، نماز آپ کی ہو جائے گی، آپ 17 کی جگہ 9 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن عادت بنا لینا یہ درست نہیں ہے، یہ بہتر نہیں۔